آپ پہلے یہ بتائیے کہ اب تو یہ حکومت بنانے پہ راضی ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آنے والے کچھ دنوں میں مسلم لیگ نون کی لیڈ کابینہ میں شامل ہو جائے گی یا نہیں شامل ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے جس طریقے سے ان لوگوں نے آپس میں قریب آئے ہیں، اور ایک جھجک یہ تھی کہ ہم اس کشتی میں نہیں بیٹھنا چاہتے، لیکن پیچھے سے بہت زیادہ دھکا دیا جا رہا تھا، تو یہ بادل نخواستہ اس جہاز پہ، ٹائٹینک کہہ لیں یا جو کہہ لیں، اس پہ چڑھ گئے ہیں. آپ نے ٹائٹینک کا لفظ استعمال کیا تو وہ تو ڈوب گیا تھا. نہیں تو وہ یہ ڈوبنے کے لیے ہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ سامنے جو ٹپ آف دی آئس برگ جو ہے نا، یہ آئس برگ عوام ہے اور اس کی ٹپ عمران خان ہے. ٹھیک ہے، اس ٹپ آف دی آئس برگ جس کو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت کمزور ہے، اور یو نو دس شپ کی ناٹ بی، آئی مین نو بڈی کین سنک دس شپ، تو وہ چیز یہ ہو جائے گی ان کے ساتھ. اور یہ ایک انہوں نے جو پہلے 16 مہینوں میں کیا، یہ اس سے زیادہ بڑی پرابلم ہوگی ان کے لیے، اس سے زیادہ بڑی پرابلم ہوگی. اور ون آف دا ریزن، پرابلم آپ کریٹ کریں گے؟ نہیں، پرابلم ہے. پرابلم اس لیے کریٹ ہوگی کہ یہ یاد رکھیں، جب بھی میرٹ خراب ہوتا ہے نا، کچھ چیز آگے جا کے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتی. دیٹ از واٹ دا لا آف نیچر، وہ ٹھیک ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کا جو رویہ ہے وہ بیک ہے، وہ پیچھے سے نکل جائیں گے. انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پچھلی گلی سے نکل جائیں کسی بھی وقت. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا بلیم اینڈ دا شیئر. پچھلی گلی جس کو کراچی کی زبان میں پتلی گلی کہتے ہیں، اب اس کو جو مرضی کہہ دیں، یہ پتلی گلی کہہ لیں، پچھلی گلی کہہ لیں، یا وہ تاریخی اس لحاظ سے کہیں سے، لیکن دے آر ناٹ ولنگ ٹو شیئر دا ریسپانسبلٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب چھوٹے بڑے دونوں، اگر ان کے اندر تھوڑا سا شعور ہوتا اور وہ سمجھتے کہ وہ ایک ان کا کافی ڈپ آیا تھا، if they wanted to gain something, they should have stood on a principle کہ نہیں، ساری چیزیں، دو چیزیں، چلو آپ کہتے ہو کہ ہم اس الیکشن میں ہار گئے لیکن یہ سیٹیں ہماری ہے، اس پہ جو الیکشن کمیشن کرتا ہے کرے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف بیک کینڈیڈیٹس ہیں، they should have refused to accept them. اچھا رانجھا صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ابھی تو شامل نہیں ہو رہی وفاقی کابینہ میں، کچھ عرصے کے بعد ہو جائے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا یہ مشورہ بھی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کو، کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کے اپنے پولیٹیکل سرمایہ کا سوال ہے یا پولیٹیکل پارٹی کے اپنے مینڈیٹ کا سوال ہے، اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. ان کا جو مینڈیٹ ہے بیسیکلی سپورٹ بیس تو سندھ میں ہے ان کی، اور جہاں پہ ان کی سپورٹ بیس سندھ میں ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ میں ظاہر ہے جو آپ کے شروع کے پہلے سال، 1.5 سال، 2 سال جو چیلنجز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے ایک IMF کو سیٹل کرنا ہے، اس کے بعد آپ جو یوٹیلیٹی کی ٹیرف پرائسز ہیں وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ہوگا، ویسے پرائس ہائیک ایک چیلنج ہوگا، انفلیشن ایک چیلنج ہوگا، کمٹمنٹس ایک چیلنج ہوں گی. تو اس چیلنج سے کوئی پیپلز پارٹی کو فار دا ٹائم بینگ افیکٹ پڑے گا؟ میرے خیال سے کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا ان کے پولیٹیکل سرمایہ کو. پیپلز پارٹی کو اس گورنمنٹ کے ساتھ اسٹرانگلی کھڑا ہونا چاہیے، کیبنٹ میں بھی آ جانا چاہیے. ان کو تب بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. ان کا جو پولیٹیکل اسٹرانگ بیس ہے وہ سندھ ہے. سندھ میں ان کی جو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے، جو ڈائنامکس ہیں، وہ حامد صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ ڈفرینٹ ہے فرام پنجاب. زیادہ سے زیادہ جو وزن آئے گا وہ پنجاب میں یا ہماری پبلک یا ادھر جہاں پہ PTI نے اپنا الیکشن میں ایک اپنا کم بیک کیا اور انہوں نے ایک ان کی پوزیشن نظر بھی آئی ہے الیکشن میں، وہاں پر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے. مسلم لیگ نون کو پرفارم ہمیں کرنا ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے. ان کا جو بھی آگے سے ریئیکشن ہے اس کو فیس بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا پنجاب میں بیٹھ کر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، اسٹرانگلی کریں گے. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کی یہ ساری ایکسپلین کرنے کے بعد سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اب ہمارے ساتھ دل ملانے کی ضرورت ہے. حکومت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دل ملیں گے، دل ملانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی بقا بھی اس میں ہی ہے. دیکھیں بات رہ گئی، میں الیکشن ہار گیا، میں نے خوش اسلوبی سے تسلیم کیا جی میں الیکشن ہار گیا، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے مبارک بھی دے دی اپنے مخالف کو کہ آپ کو مبارک ہو، آپ پاکستان کی خدمت کریں، آپ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کریں. میں یہ سمجھتا ہوں باقی جو ہارے ہیں یا جیتے، مجھے ہر کیس کا تو نہیں پتا، لیکن ہر بندے کو اپنی جو ہار جیت ہے اس کے لیے ٹرائیبیونلز ہیں، عدالتیں، وہاں پہ رجوع کریں، لڑائی جھگڑا مت کریں، اسٹریٹس میں آ کے، ہوٹلس پہ، ریسٹورینٹس پہ ایک دوسرے سے پبلک جو ہے. آپ کسی ٹریبیونل میں تو نہیں جا رہے؟ نہیں، میں ٹریبیونل میں بھی فی الحال نہیں جا رہا. میں چیزیں اپنی اکٹھی کر رہا ہوں، اور اگر میرے پاس اس طرح کا ثبوت آئے جنہوں نے مجھے کنونس کیا کہ واقعی کچھ کام خراب ہوا تو پھر میں جاؤں گا، ادروائز میں. اچھا، آپ نے دل ملانے کی بات کی ہے تو پلوشہ صاحبہ، جو رات کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں شہباز شریف صاحب تھے، آصف زرداری صاحب تھے، بلاول صاحب تھے،
اس کا ماحول کیا؟ ذرا ایک چھوٹا سا میں کلپ آپ کو سنواتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے دل ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ دہشت گردی اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس اتحاد نے مہنگائی کے خلاف جنگ کرنی ہے، اس اتحاد نے معیشت کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس اتحاد نے میرا پرنس چارمنگ اینڈ مائی بردر شہباز شریف صاحب، آپ دوستوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہماری جستجو جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے۔ تو سوال میرا یہ ہے پلوشہ صاحبہ کہ زرداری صاحب نے بلاول صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پرنس چارمنگ، اور شہباز شریف صاحب کو کہا کہ میرا بھائی، مائی بردر، تو دل تو شاید ملے ہوئے ہیں، تو پھر کیبنٹ میں کیوں نہیں شامل ہوئے آپ؟ دیکھیے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پیچھے لکھی ہوئی تھی ایک سطر، وہ ان کو پڑھنی چاہیے۔ ہمیں بھی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے بلاول صاحب تو پرنس چارمنگ ہیں اپنے والد صاحب کے، ہونا ہی ہے چاہیے، ہر بیٹے کو ہونا چاہیے۔ اب دلوں کا جو حال ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور دل کئی دفعہ مل بھی جائیں تو جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ جس طرح محسن صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، ہمیں الیکشنز تو الگ الگ ہی لڑنے ہوتے ہیں، اپنے اپنے منشور پہ لڑنے ہوتے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ پرائم منسٹر ایک پارٹی کا ہوگا، بوجھ سب پہ یکساں ڈیوائیڈ ہوگا، وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہی ٹائٹینک ہو یا کوئی بھی کشتی ہو، اس کا جو کیپٹن تھا وہ ساتھ ہی ڈوبا تھا۔ تو پرائم منسٹر چھلانگ نہیں مار سکتا کشتی سے، اور بوجھ پرائم منسٹر کا ہی پرنسپلی زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیے پنجاب میں ان سے کم سیٹیں آئیں، ابھی تو اس وقت تو مینڈیٹ انتہائی متنازع ہر صوبے میں۔ اچھا، دیکھیے ظاہر ہے جو جیتا ہے وہ بھی کئی جگہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا، اور جو ہارا ہے وہ تو ویسے ہی کہتا ہے کہ پریشان ہے۔ لیکن اب یہ کہ سندھ ایک صوبے کی جاگیر ہے یا پنجاب کسی اور پارٹی کی جاگیر ہے، سندھ کسی اور پارٹی کی، یہ کانسیپٹ ہی بہت غلط ہے۔ پارٹیوں کو صوبوں تک محدود کر دینا، میں سمجھتی ہوں یہی یہاں سے خرابی ہے۔ پارٹیوں کے سٹیکس تمام صوبوں میں یکساں ہونے چاہیے۔ اب میاں صاحب کو کسی نے منع نہیں کیا تھا، میاں صاحب سندھ آتے اور ہم انہیں ویلکم کہتے، وہ وہاں عوام سے بات کرتے، کیا پتہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ آتی۔ جس طرح ہم پنجاب میں گئے، بلاول صاحب گئے، بلاول صاحب نے بات کی اور بلاول صاحب نے الیکشن بھی لڑا۔ اس کے علاوہ ہم نے پنجاب سے مطلب پچھلی دفعہ سے اچھی سیٹس اٹھائی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب جہاں وہی پنجاب جس نے محترمہ کو الیکٹ کیا تھا، وہی پنجاب جس نے بھٹو صاحب کو الیکٹ کیا تھا، وہی لاہور جہاں پیپلز پارٹی بنی، وہ کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم نے الگ الگ صوبوں کو، ان کو ادھر، یہ ادھر اور ہم ادھر، یہ میں سمجھتی ہوں کہ ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے۔ سب جماعتوں کے سٹیک سب جگہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو قومی جماعتیں ہیں وہ صوبائی جماعتوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں، اور اس کا ایسا ایک اثر ہے کہ وہ جو کئی ہمارے رہنما ہیں وہ دوسرے صوبے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، وہ وہاں جا کر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، ان لوگوں سے مخاطب ہی نہیں ہونا چاہتے۔